بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام فریحہ ہے اور میں آج آپ کے پاس پریزنٹ کروں گی بریسٹ کینسر اویئرنیس پہ ایک مختصر سی ویڈیو، اور آئی ہوپ کہ وہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی. سو پہلے ہمارا کچھ تھا ارادہ ذرا ڈفرینٹ، لیکن اب یو ول جسٹ ٹاک ٹو مطلب ہیئر می جسٹ اے سیکنڈ. اوکے جی. سو ایسا ہے کہ بریسٹ کینسر منتھ چل رہا ہے ایز وی آل نو، اور اس وقت بہت زیادہ اکتوبر کے اندر یہ اس کو ہم کہتے ہیں پنک ٹوبر سم ٹائمز. اور اس کا جو ہمیں پتہ ہے وہ یہ ہے کہ جی پنک ریبنز ہوتے ہیں اور پنک کلر ہوتا ہے اور بریسٹ کینسر اویئرنیس ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کو جگہ جگہ انفارمیشن نظر آ رہی ہوگی. ایٹ دا سیم ٹائم آپ لوگوں کو اویئرنیس ویڈیوز نظر آ رہی ہوں گی، آپ لوگوں کا اویئرنیس مٹیریل آن میڈیا نظر آ رہا ہوگا. تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی ایک ڈسکشن کریں، بات کریں. تھوڑا سا سلانٹ ہمارا ڈفرینٹ ہو جائے گا آفٹر آئی کور دا بیسکس. میرا ارادہ یہ ہوتا ہے اور میری انٹینٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ پریکٹیکل آسپیکٹس جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں کہ جی کرنا کیا چاہیے، کہاں کریں، کیسے کریں، کاسٹ کیا ہوگی if I can give that number excuse me. اور ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں ایز کمیونٹی، ایز ویمن، ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں. سو بریفلی بریسٹ کینسر پاکستان میں ڈیفینیٹیولی کینسر کی وجہ سے ہونے والی اموات جو خواتین کی ہیں اس میں سب سے اوپر نمبر پہ آتا ہے. کچھ ایسٹیمیٹس کے مطابق پاکستان میں ہر 9 میں سے ایک خاتون یعنی تقریباً 11 سے 12% جو ہے خواتین جو ہیں اوور آل وہ زندگی کے کسی حصے میں چھاتی کے کینسر یعنی بریسٹ کینسر سے متاثر ہونے کا ان کو اندیشہ ہے. ہم سب کوئی تقریباً ایز ایڈلٹس، ایز گرون اپس، آئی ایم پریٹی شیور کہ ہر ایک کو کسی نہ کسی اسٹیج پہ کسی فرینڈ کا، کسی ریلیٹیو کا، کسی نہ کسی کا نا جو بہت کلوز ہے پتہ ہوگا کہ جی ان کو خدا نخواستہ بریسٹ کینسر ہوا. اور بہت سارے لوگوں کی اس بریسٹ کینسر کی وجہ سے موت بھی واقع ہو گئی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم کیا کریں کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں. ہاں، کیا ہم اس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں، اور اگر ہم پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. تو اسٹریٹجی لائف کی جیسی ہوتی ہے کہ آپ ایک چھوٹا ایک پلان، ایک آؤٹ لائن ہوتی ہے کہ اے ہو جائے گا تو ہم بی کریں گے، سی ہو جائے گا تو ڈی کریں گے، اور اگر دونوں اکٹھے ہو گئے تو پھر ہمیں پرائورٹائز کرنا پڑے گا کہ جی ہم نے کس طرح سے سچویشن کو مینیج کرنا ہے. سو اس میں پتہ کیسے چل سکتا ہے کہ جی کسی کو بریسٹ کینسر ہو گیا ہے. ایک تو بہت کامن مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ اگر چھاتی میں درد ہو رہا ہے تو چھاتی کا کینسر ہوگا. دوسرا ایک بہت بڑا مسکنسیپشن جو سے تقریباً سمجھ لیں کہ اپوزٹ ہی سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ یہ تو بوڑھی خواتین کو ہوتا ہے، نہ یہ آدمیوں کو ہوتا ہے اور نہ یہ ینگر فیمیلز کا ہوتا ہے. ینگر سے مراد اگر آپ 40 کے ہیں تو آپ کے لیے 30s والے ینگر ہو جائیں گے، اگر آپ 30 کے تو آپ کہیں گے نہیں 20s والوں کو نہیں ہوتا. سو یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں نا یہ کوئی اتنی کریکٹ نہیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پین یوزلی ارلی اور انٹرمیڈیٹ ٹائم پہ، یعنی جس وقت خدا نخواستہ ایک خاتون کو یا کسی حضرت کو بھی چھاتی کا کینسر ہو گیا تو پین یوزلی پہلا سمٹم نہیں ہوتی، پین پہلی کمپلینٹ نہیں ہوتی. پہلی کمپلینٹ کیا کیا ہو سکتی ہے؟ پہلی کمپلینٹ چھاتی میں گلٹی ہو سکتی ہے، پہلی کمپلینٹ جلد کے اوپر کوئی چینج ہو سکتی ہے، پہلی کمپلینٹ ایریولا کے اوپر ایگزیما سا بن سکتا ہے، پہلی کمپلینٹ بغل میں گلٹی ہو سکتی ہے، پہلی کمپلینٹ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو لگے جیسے
ब्रेस्ट की स्किन के ऊपर ना एक डिम्पल सा बन गया है, ठीक है. डिम्पल ऐसे बन गया है कि वैसे तो स्मूथ सरफेस है ना, लेकिन वो अब लग रहा है जैसे जल्द अंदर की तरफ खिंच रही है. तो जैसे स्किन पे कुछ लोगों के यहाँ पे चीक पे डिम्पल बन जाता है ना, तो इसी तरह ब्रेस्ट के अंदर भी एक छोटा सा डिम्पल जैसे डिप्रेस हो रही है इस जगह, ये हो सकता है. इसके अलावा निपल से डिस्चार्ज हो सकता है. अब निपल से डिस्चार्ज भी कई तरह के होते हैं. कुछ लोगों को लैक्टेशन के दौरान एक मिल्क डिस्चार्ज, नॉर्मल डिस्चार्ज, फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है, ठीक है. कुछ लोगों को प्रेगनेंसी नहीं हुई और वैसे ही मिल्क का डिस्चार्ज शुरू हो गया, यूजुअली अलार्मिंग नहीं होता, ठीक है. उसका ताल्लुक एक ब्रेन में एक होता है, हार्मोन पैदा होता है ऑक्सीटोसिन, उससे ताल्लुक होता है. वो एक अलग डिबेट है which we may talk about later or some other time, लेकिन उसका छाती के कैंसर से कोई ताल्लुक नहीं होता. दूसरा ये हो सकता है कि डिस्चार्ज है पस जैसा, ठीक है, प्योरुलेंट डिस्चार्ज है. तीसरा है कि म्यूकस या ब्लड का डिस्चार्ज है. ब्लड का कॉमन होता है. ब्लड का जब होता है ना तो तब हम थोड़े से अलार्म होते हैं. सो पेन जो होती है ना, अगर किसी को छाती का कैंसर है और उसको दर्द हो रही है छाती में, तो ये एक परेशानी वाली बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कैंसर बढ़ गया है. तो जैसे मैंने पहले कहा कि जल्दी के शुरू के अलामात में से, शुरू के सिम्टम्स में से पेन नहीं है उसमें. एक्सक्यूज मी. सो पेन अगर हो रही है ना, तो और कोई सिम्टम नहीं है और कभी कोई मसला नहीं हुआ, तो अनलाइकली है कि वो छाती का कैंसर है. क्योंकि अगर दर्द हो रही है तो अमूमन ऐसे होता है, और छाती के कैंसर में अगर दर्द हो रही है तो वो अमूमन नीचे एक अदद बड़ा सा लंप भी पड़ा होगा, यानी कि लंप पहले बना होगा, वो काफ़ी अरसा वहाँ पर रहा होगा, उसने जड़ें बनाई हैं जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है. ताहम अगर लंप नहीं है और ऐसे ही ब्रेस्ट हेवीनेस हो रही है या पेन हो रही है, जैसे कि प्री मेंस्ट्रुअल हुआ करती है, काफ़ी सारी खवातीन को प्रेगनेंसी में हुआ करती है, ब्रेस्ट हैवी हो जाती है, लटक जाती है, तो उसकी वजह से, इंगॉर्जमेंट की वजह से अगर पेन हो रही है, तो वो एक इतना वो अलार्मिंग चीज़ नहीं है. लेकिन अब एक और सवाल पैदा होता है कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि जी कोई मसला है कि नहीं है. अब हम घर पे बैठे हैं इस वक्त सारे लोग, अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो 1 in 8 को खुदा ना खास्ता कुछ ना कुछ होना चाहिए. वो कौन है, वो कौन सी 12% जो है, वो उनको कैसे पता चलेगा कि ये मसला है. तो इसके ना कुछ स्टेप्स होते हैं. एक तो हम बताते हैं खवातीन को कि आपने अपना माहाना एग्जामिनेशन करना है पीरियड्स के बाद, छाती का. उसमें आपने लेट के बेड पे और शावर में खड़े होके मुआयना करना है. मुआयना आपने इस तरह से करना है कि आपने उंगलियां ऐसे चुप के नहीं करना, ये इस हाथ की सरफेस से ऐसे दबा के एग्जामिनेशन करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि ब्रेस्ट के अंदर कोई इश्यू तो नहीं है, ठीक है. अच्छा, दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने निपल को प्रेस करके देखना है कि उसके अंदर से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा. फिर आपने अपनी बगल के अंदर इस तरह इसी तरह आगे पीछे छाती की दीवार के साथ और बाजू के साथ इस जगह पे, यहाँ पर आपने इस तरह से ही पल्पेट करना है, इसे पल्पेशन कहते हैं. अच्छा, बहुत दफ़ा होता है कि ना ब्रेस्ट के अंदर नोडुलैरिटी सी फील होती है, कोई स्पेसिफिक लंप नहीं होता, ऐसे लगता है जैसे कुछ है अंदर, कुछ है. और वो उसमें ना, उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल मतलब कहें कि नहीं नहीं पता नहीं क्या है, क्योंकि अभी तो इन्होंने कहा कि लंप है और अभी मुझे लंप भी फील हो रहा है. कुछ लंप्स जो है ना, वो बहुत सारी तरह के हैं, उनमें से एक खतरनाक है ना कैंसर वाला. उसके अलावा भी बहुत सारे लम्प्स ऐसे होते हैं जो खतरनाक नहीं होते. सो हमें कैसे पता चलेगा कि जी ये खतरनाक वाला लंप है या नहीं है. दो तरीके हैं. एक तो ये आप खुद तुक्का लगाएं, जो कि मैं कभी रिकमेंड नहीं करती. अगर आपको लंप फील हो रहा है तो डेफिनेटली गो एंड सी अ सर्जन, गो सी अ डॉक्टर, गो सी अ गुड डॉक्टर. वो डॉक्टर आपको मुआयना करेगा, अगर उसको भी लंप फील होता है तो वो
آپ کو الٹرا ساؤنڈ ایڈوائز کرے گا یا کرے گی. ٹھیک ہے. الٹرا ساؤنڈ ہمیشہ اگر لمپ ہمیں مل رہا ہے کسی کا, لمپ سے مراد گلٹی سی محسوس ہو رہی ہے, ہم ہمیشہ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں, کیونکہ ہماری آنکھ جو ہے نا وہ نہیں دیکھ سکتی. ہمیں صرف اندازہ ہوتا ہے ایون ایز ڈاکٹرس کہ ہاں یہ گلٹی جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں لگ رہی. ٹھیک ہے. اور یا یہ کہ یہ گلٹی پریشان کن نہیں لگ رہی, لیکن کیا میں نے کہا لگ رہی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ گلٹی پریشان کن نہیں ہے. کیوں؟ یہ ایک ڈیفینیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے جو میں بغیر الٹرا ساؤنڈ کے نہیں دے سکتی. اگر میں یہ اسٹیٹمنٹ دوں گی تو یہ میں اپنے مریض کے ساتھ جاتی کروں گی, اور یہ میں اپنے نالج اور اپنے اسکل سے بڑھ کے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. سو امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ جب آپ کو خود گلٹی فیل ہو تو آپ نے ایک ڈاکٹر کو دکھانا ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو الٹرا ساؤنڈ ایڈوائز کریں گے. اگر وہ ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ ایڈوائز نہیں کرتے تو 90 آؤٹ آف 100 چانس یہی ہے کہ وہ ڈاکٹر کو نہیں پتا کہ بریسٹ کو کیسے ایگزامن کرتے ہیں اور بریسٹ کے اندر کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں. میرے یہ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ کہنے کا مقصد کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز میں کو ٹریننگ نہیں ہے اتنی زیادہ بریسٹ کی. ٹھیک ہے. اسپیشلی میل ڈاکٹرز کو, جنرل میل ڈاکٹرز کو نہیں, سائیکالوجسٹس کو بھی نہیں پتا جو فیمیل زیادہ ہیں. سرجنز کو پتا ہوتا ہے, سرجن زیادہ تر آدمی ہوتے ہیں, لیکن میرے جیسی کچھ خواتین بھی ہیں. ہماری ٹریننگ ہوتی ہے, ہمارا ایکسپوجر ہوتا ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر کہیں لمپ مل رہا ہے نا تو ہم نے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے. بریسٹ کے اندر اگر ہمیں کہیں لمپ مل رہا ہے, ایگزیلا میں اگر کہیں مل رہا ہے تو ہمیں احتیاطاً الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے, یا ہمیں میمو کروانا ہے اس پیشنٹ کا. یہ بھی میں ابھی بتاؤں گی کہ کس میں الٹرا ساؤنڈ ہوگا اور کس میں میمو ہوگا. لیکن میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ نکل آتا ہے, لگ رہا ہے, گلٹی فیل ہو رہی ہے. اب گلٹی میں نے جیسے کہا ہے کہ کچھ کینسرس ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہوتی. جو نہیں ہوتی ان کی دو بڑی اقسام ہے. ایک دیکھو اسپیسیفک لمپ نہیں آپ کو فیل ہوگا. ٹھیک ہے. اگر لگے جیسے چھوٹی 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 2 4 3 4 5 6 گلٹی ہیں, ہو سکتا ہے 1 2 ہیں. یوزلی اس کو ہم کہتے ہیں فائبروسسٹک ڈیزیز. اس کے اندر نا چھاتی کے اندر چھوٹی چھوٹی وہ بن جاتی ہیں, فلوئڈ والی غبارے غبارے سے بن جاتے ہیں. وہ جب ہاتھ لگاتے ہیں تو فیل ہوتے ہیں, کچھ بڑے ہو جاتے ہیں, وہ لگتا ہے جیسے لمپ ہے. الٹرا ساؤنڈ پہ پتہ چل جاتا ہے. الٹرا ساؤنڈ پہ اگر لگ رہا ہے کہ سسٹ ہے, جیسے فائبروسسٹک میں سسٹ ہے, سسٹ کا مطلب ہوتا ہے غبارہ سا بنا ہوا ہے, وہ نیڈل ڈال کے پانی کو ایسپریٹ کر دیتے ہیں, پیشنٹ کا سمپٹم ٹھیک ہو جاتا ہے. دوسری جو بہت کامن ٹائپ ہے, پروبیبلی دا موسٹ کامن, اسے ہم کہتے ہیں فائبرو ایڈینوما. فائبرو ایڈینوما جو ہے نا یہ ایک اینی ویئر فرام 1 سینٹی میٹر, ایون سب سینٹی میٹر سے لے کے تو 5 5 6 6 8 8 سینٹی میٹر کا نا بڑا ویل ڈیفائنڈ بال سا بنا ہوتا ہے جو بریسٹ میں گھومتا پھرتا ہے. اور یوزلی یہ آپ کو نظر آئے گا ٹین ایج میں. ٹھیک ہے. جس وقت بچیاں پیوبرٹی میں انٹر ہوتی ہیں 13 14 15 اس ایج میں یہ ڈیولپ ہوتا ہے, کیونکہ بریسٹ میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں. اینڈ اٹ کین بی فاؤنڈ ان اولڈر ویمن ایز ویل, 40 سے اوپر بھی, لیکن انلائکلی ہے, زیادہ لائکلی یہ ینگر ایج گروپ میں ملتا ہے. اور یہاں پر جو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے جب بات کی تھی کہ 2 طرح کی مسکنسیپشنز ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ یہ ینگ خواتین کو نہیں ہوتا, اور دوسرا میں نے کہا تھا کہ پین کا ہے. تو جو ینگ خواتین والا ایشو ہے نا وہ یہاں پر بہت واضح ہو جاتا ہے. کیسے؟ ایک لڑکی ہے 22-24 سال کی ہے, ٹھیک ہے, اس کو اپنے بریسٹ میں لمپ فیل ہوتا ہے. اس کو سارا کہتے او یہ تو سب کو ہوتا ہے. تو اس کی بہن کہے گی وہ مجھے بھی ہوا تھا, وہ تو ٹھیک تھا. اس کی خالہ کی بیٹی کہے گی نہیں میرا بھی تھا, میں نے نکلوا لیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ ریلیکس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ جی ہاں ٹھیک ہے, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں کراتی, وہ کسی ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھاتی, اور وہ ایکچولی وہ گلٹی جو ہے وہ خطرے والی, کینسر والی نکل آتی ہے. ایسے ہوتا ہے. یہ نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہوگا, ایسے نہیں ہے کہ یہ بہت فریکوینٹلی ہوتا ہے, لیکن یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو ینگر ویمن سے مراد ہے آئی وڈ سے کہ بیسکلی 16-18 آنورڈس اپ ٹل 35-40
اگر لمپ فیل ہو رہا ہے نا تو اٹ کین بی فائبروڈینوما وچ از بینائن، جو میں نے بتایا کہ چوہے کی طرح بھاگتا پھرتا ہے، لیکن کینسر بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو چھاتی میں گلٹی محسوس ہو، اگر آپ بچے ہو آپ اپنی ماما کو بتاؤ، گیٹ اٹ ٹیسٹڈ، گیٹ اٹ چیکڈ آؤٹ. یہ نہیں ہے کہ نہیں یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. کچھ ہوتی ہیں جو خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن آپ نہیں ڈٹرمن کر سکتے، میں نہیں ڈٹرمن کر سکتی، میں ایگزامینیشن کروں گی، میں نہیں ڈٹرمن کر سکتی. میں آپ کو اپنی پروفیشن کی لمیٹیشن بتا رہی ہوں. جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ نہیں میں 100% آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ کینسر نہیں ہے، تو وہ ڈاکٹر نا جو 1000 خواتین کو اگر یہ والی گارنٹی دے گا نا تو یقین کریں کہ کم از کم 100 کو جو ہے نا وہ گارنٹی غلط نکلے گی. کیونکہ اتنی گارنٹی نہ ہم دے سکتے ہیں کیونکہ ہماری آنکھیں ایکس رے نہیں ہے، الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے، سی ٹی نہیں ہے، میمو نہیں ہے. ہماری آنکھیں ہیں نا، ہمیں تو نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اندر کیا چینج آ رہی ہے. ود ایکسپیرینس آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کا اندازہ بہتر ہو جاتا ہے، آپ کا گیس میں آپ میں سے کچھ لوگ کھانا پکاتے ہوں گے، ٹھیک ہے، شروع میں جب کھانا پکاتے ہیں تو ناپ کے آدھی چمچی کالی مرچ، آدھی چمچی نمک، آدھی سے ذرا سا بھی اوپر ہو گیا تو پسوڑی پڑ گئی کہ جی یہ کیا ہو گیا، کھانا خراب ہو گیا، اب تو لڑائی ہو جائے گی. ود ایج ایکسپیرینس کے ساتھ اندازے سے ڈال دیا کہ ہاں نہیں آدھے سے تھوڑا سا اوپر بھی ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا. اب کھانا ڈبل ہو گیا تو چلو اتنی ہوگا، اس میں اور یہ والا چیز ڈال دوں گی، برابر کرنا آ جاتا ہے. اسی طرح ہمارا کام ہے، اسکل ہے نا، سیکھتے ہیں کر کر کے مجھے مطلب میں آئی نو کہ میں اباؤٹ 80 to 90% اچھا پک کر لوں گی کہ ہاں یہ کینسرس ہے، لیکن پھر وہ 10 سے 15% کا شبہ رہے گا. اس شبے کو ختم کرنے کے لیے 100% ختم کرنے کے لیے ہم الٹرا ساؤنڈ ایڈوائز کرتے ہیں یا ہم میمو بھی ایڈوائز کرتے ہیں. سو اب میں آ جاتی ہوں انویسٹیگیشن کے اوپر. انویسٹیگیشن نمبر 1 ہماری کون سی ہے؟ پہلی انویسٹیگیشن جو میں نے بولی ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے. الٹرا ساؤنڈ یوزلی ہم کرتے ہیں ینگ فیمیلز کے اندر. ینگ فیمیلز پھر وہی 35-40 سے انڈر، لیکن 35 سے انڈر فور شور. کیوں ان کے اندر ہم کیوں کرتے ہیں؟ ان کے اندر میمو کیوں نہیں کرتے؟ میمو اور الٹرا ساؤنڈ دونوں کا نا فنکشن تقریباً سیم ہی ہوتا ہے. وہ بریسٹ کا نا امیج ایسے لیتے ہیں کہ اس کے اندر اگر کوئی تبدیلی آ رہی ہے نا تو وہ پک کر لیں. میمو کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، میموگرام کی نا وہ ایکس رے ہوتا ہے، اس کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. وہ لمیٹیشن یہ ہوتی ہے کہ جو ینگر بریسٹ ہوتی ہے نا وہ ڈینس ہوتی ہے زیادہ، اس میں مطلب چینجز اتنے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ریپروڈکٹیو لائف چل رہی ہوتی ہے and all that، پلس ظاہر ینگ ایج ہوتی ہے تو اس کو نا وہ ریڈ نہیں اچھا کر پاتا. تو ینگر لوگوں کے لیے ہم ہمیشہ نا پہلے الٹرا ساؤنڈ ایڈوائز کرتے ہیں. سو 18 to say 40 اگر کوئی میرے پاس خاتون آئیں گی، لڑکی یا کوئی خاتون آئیں گی، تو میں انہیں کہوں گی کہ آپ اپنا بریسٹ کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں، ٹھیک ہے، اور مجھے لا کے دکھائیں. اچھا بریسٹ کا الٹرا ساؤنڈ جب آ جاتا ہے نا تو بریسٹ کے الٹرا ساؤنڈ پہ پھر ہم نے اسے بائرائڈس کیٹیگری ہوتی ہے 1 2 3 4 5. وہ بھی نا ایک سجیشن ہوتی ہے کیونکہ وہ ظاہر ریڈیولوجسٹ ہے نا، تو وہ بھی ہمیں سجیسٹ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہے گا کہ 1 ہے کہ کچھ نہیں ہے، 2 ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے، بٹ 3 ہے اچھا ٹھیک ہے ذرا دوبارہ کرا لینا، 4 ہے شک ہے، 5 ہے کہ لگ رہا ہے بہت زیادہ چانس ہے کہ کینسر ہے. ٹھیک ہے، اس آدمی بغل کا بھی الٹرا ساؤنڈ اور میمو دونوں کر لیتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ ینگر میں اگین اور میمو جو ہے وہ اولڈر میں. وہ ہر صورت میں کریں گے بھلے بریسٹ میں کوئی گلٹی ملے نہ ملے. اگر آپ بریسٹ کی کمپلین کے ساتھ گئے ہیں ایکسکیوز می، بریسٹ کی کمپلین کے ساتھ گئے ہیں تو وہ آپ کی بغل کا معائنہ مسٹ ہے. بریسٹ کا حصہ ہے بغل، یہ یاد رکھیں. سو بغل کا معائنہ کریں گے، بغل کا جیسے ایک سرجن معائنہ کرے گا اسی طرح اس کے بعد ایک ریڈیولوجسٹ اس کے اوپر پروب اپنی رکھے گا اور چیک کرے گا کہ یا اس کا میمو میں آ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ جی ایگزلا میں کچھ ہے. ایگزلا کہتے ہیں، انڈر آرم کہتے ہیں یا بغل کہتے ہیں. سو اس کے اندر کوئی گلٹی تو نہیں محسوس ہو رہی ہے. اگر گلٹی محسوس ہوتی ہے تو پھر ہمارے لیے ڈاکٹر کے لیے، سرجن کے لیے جو پرائمری آپ کے فزیشین ہیں ان کے لیے کلام کی بات ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ آپ کے لیے کلام کی بات ہے. اس صورت میں ہمارا جو تیسری لائن ہے ڈائگنوسس کی وہ سٹارٹ ہوتی ہے. اس میں ہم نیڈل کا ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی گلٹی ہے تو ہم اس میں نیڈل ڈالتے ہیں، اس میں سے ہم کچھ سیلز نکالتے ہیں، اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے اندر کوئی سرطان کے خلیہ تو نہیں ہے، کوئی کینسر سیلز تو نہیں ہے.
وہ مائکروسکوپی کے اوپر پتہ چل جاتا ہے, اسٹین وغیرہ لگاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے. اس کی بھی 5 کیٹیگریز ہوتی ہیں, جس میں سے 4 اور 5 جو ہے نا وہ ہمارے لیے کنسرن والی ہوتی ہیں. اگر ہمارے پاس 4 اور 5 آ گئی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا کینسر کا جو ڈائگنوسس ہے نا, اس کو سمجھ لیں کہ 99 to 100% چھوٹی آ گئی ہے ہمارے پاس کہ جی ہے سرطان. لیکن اگر کلینکل ایگزام پہ مجھے لگا کہ ہاں گلٹی خطرے والی ہے, الٹرا ساؤنڈ یا میمو پہ لگا کہ ہاں جی وہ 4 یا 5 ہے, بائرائڈس 4 یا 5 ہے کہ خطرے والی ہے, اور نیڈل پہ نکلا کہ نہیں ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاں ہم کہیں گے ہاں جی بس ٹھیک ہے یہ مریض ٹھیک ہے جائے. ایسے ہمارے پاس پھر 2 اور آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہوتی ہے کہ اگر گلٹی چھوٹی ہے تو ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ فالو اپ میں رہے ہمارے پاس, 2 یا 3 ماہ بعد ہمیں آ کے چیک کراتے رہیں, ٹھیک ہے. دوسرا جو میرے جیسے جو زیادہ جنہوں نے بہت ہی کیا کہوں میں نے بہت ہی ایکسٹریم لیول کے کیسز کیونکہ دیکھے ہوئے ہیں, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم ٹائم نہیں ویسٹ کریں گے. ہم اس صورت میں یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں گلٹی کوئی گلٹی اگر ہمیں نظر آ رہی ہے نا, تو ہم تھوڑی بڑی نیڈل سے بایوپسی لے لیتے ہیں, اسے کہتے ہیں کور بایوپسی. کور بایوپسی میں ہم 4-5 ذرا بڑے بڑے ٹکڑے کو 4-6 ملی میٹر کے, اباؤٹ 1 to 2 mm تھک, 1 mm تک یا 0.5 mm تک میرا خیال ہے, وہ تو نیڈل کے گیج کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو وہ ہم لیتے ہیں اور پھر اس کی سلائڈز ہم دیکھتے ہیں, مطلب پیتھولوجسٹ ہسٹوپیتھولوجسٹ دیکھتے ہیں, اور اس پہ پھر ہمیں کنفرمیشن ملتی ہے کہ ویدر اس گلٹی کے اندر سرطان کے کینسر کے خلیے ہیں کہ نہیں. یہ ہمارا ایک بہت اچھا ٹیسٹ ہے. اگر میرے پاس نیگیٹو آئے گا نا, اگر میرے پاس کور بایوپسی بھی نیگیٹو آئی ہے لیکن مجھے ابھی بھی شک ہے, تو میں اس پیشنٹ کو کہوں گی کہ مجھے 1-2 مہینے بعد آ کے چیک کراؤ اور خود اپنے ٹیومر کے اوپر, مطلب اپنے جو گلٹی سے محسوس ہو رہی ہے اس کے اوپر نظر رکھو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ٹھیک ہے کینسر ہے نہیں نکلا نا, کینسر مسئلہ کیا ہے, یہ ڈاکٹر صاحبہ کیوں اتنی پاگل ہو رہی ہیں, ان کو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے اندر جو یاد رکھیں کہ کینسر کا نا رول بڑا سیدھا سیدھا ہے, جتنی ارلی ڈائگنوسس ہوگی نا اتنی چانسز آف سروائیول بڑھ جائیں گے. ینگر ایج میں اگر کینسر ہوتا ہے تو وہ بہت اگریسو ہوتا ہے, 1 مہینے 2 مہینے کے اندر کہیں کا کہیں جا پہنچتا ہے. سو اگر میرے پاس اگر کوئی ایون 50 سے کم, مطلب ساری لائف قیمتی ہیں, ہر زندگی کی اپنی ایک ویلیو ہے. 50 سے ینگ کا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت ان کے ہارمونز اتنے اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر اگر کینسر آ جائے نا تو وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے, اس وجہ سے ان کی بات کری ہو. اولڈر لوگوں کے اندر یوزلی اسٹیبل ہو جاتا ہے. سو اگر ینگر لوگوں میں اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی اچھا, ایگزامینیشن پہ بھی میں نے مریض نے کہا کہ یہ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ گلٹی ہے, میں نے ایگزامن کیا, میں نے کہا مجھے بھی لگتا ہے کہ کچھ ہے نہیں, ٹھیک نہیں, گڑبڑ ہے. اب میرا کام ہے پیشنٹ کو ایجوکیٹ کروں, ٹھیک ہے. میں نے الٹرا ساؤنڈ کرا لیا, اس پہ بھی اس نے مجھے کہا, یا میمو کروا لیا, اس پہ بھی اس نے مجھے کہا کہ نہیں یار ہمیں ابھی نہیں, مطلب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, ہو لگ رہا ہے کہ ہے, اور ہسٹوپیتھولوجی پہ نہیں آیا. تو اب کیا کرے جی, مریض کو ہم ریلیکس کریں, گھر بھیج دیں. ہم مریض کو ریلیکس اینڈ ایجوکیٹ کر کے گھر بھیجیں گے. ہم کہیں گے کہ مریض تو ہے ہی نہیں, خیر وہ ٹھیک ہے. ہم انہیں کہیں گے کہ جی دیکھیں یہ سچویشن ہے, یہ ہمیں شک ہے, آپ نے پلیز ہمارے پاس 2 مہینے بعد آنا ہے, مجھے ایگزامینیشن کرانا ہے, ہم آپ کا ریپیٹ الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے کہ اس میں سائز تو نہیں بڑھ گیا, کوئی نئی گلٹی تو نہیں بن گئی, سائز اسٹیبل ہے, گلٹی کو نہیں بنی, ویل اینڈ گڈ. اگر کچھ ہوا ہے ہم اس کی بایوپسی سوچیں گے کہ کرنی ہے کہ نہیں. وہ ایک مطلب لمبا ڈیسیجن ہوتا ہے, یوزلی اس کے اندر ایم ڈی ٹیز ملٹیپل ڈسپلنری ٹیمز ہوتی ہیں, آنکالوجی کی, سرجری کی, ریڈیولوجی کی, ہسٹوپیتھولوجی کی, سارے لوگ مل کے بیٹھتے ہیں, ڈیسیجن کرتے ہیں. آئیڈیلی یہی ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر ہم ارلی نہیں پکڑیں گے تو کینسر کا کیا مسئلہ ہے کہ اس کے سیلز نکلتے ہیں اور وہ گھومتے پھرتے ہیں پوری باڈی کے اندر, ٹھیک ہے. برین میں چلے جائیں گے, برین میں کینسر بنا دیں گے. بونز میں چلے جائیں گے, بونز میں بنا دیں گے. لنگس میں چلے جائیں گے, لنگس میں بنا دیں گے. لیور میں چلے جائیں گے, لیور میں بنا دیں گے. اسے کہتے ہیں اسٹیج 4 ڈیزیز, میٹاسٹیٹک ڈیزیز. اور میٹاسٹیٹک ڈیزیز کا کیور کوئی نہیں ہے. یہ جو کچھ ہسپتال آج کل لاہور میں کینسر ہاسپٹلس کچھ کھل رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی نہیں, آپ کا مریض جس بھی اسٹیج پہ ہوگا ہم لے لیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے
شوکت خانہ والے جیسے نہیں لیتے ہر اسٹیج کے پیشنٹ کو, اولڈر پیشنٹس کو نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ لے کے ہم آپ کا مریض لے لیں گے, کیونکہ وہ کینسر ایک ایسی چیز ہے کہ جب ایک دفعہ خدا نخواستہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, سب کچھ بک جائے, ہم نے علاج ضرور کرانا ہے, which is fine. لیکن اس کے اندر ایک بہت ہی ریئلسٹک بات یہ ہے کہ اسٹیج 4 کے ڈیزیز کا کیور کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ریمیشن مل سکتی ہے کچھ اسٹیجز میں, تو ایسے ہاسپٹلس یا ایسے کلینکس یا ایسے ڈاکٹرس کو اوائڈ کریں. کیوں؟ ان کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنا گھر بیچیں اور پیسے ان کو دے دیں, کیونکہ ان کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ علاج نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. ایک لا علاج ہو چکی ہے سچویشن, ایک ہاتھ سے نکل گیا ہوا معاملہ. اب وہ ان کا گریڈ ایسی ہے, اور یہ میں عموماً یوزلی میں اس طرح کی بات کیا نہیں کرتی, لیکن یہ کیونکہ ایک ایجوکیشنل بات ہے اس لیے ضروری ہے کہ اگر لگ رہا ہے آپ نے نا آپ کے لیے یہ ایک ارلی ڈائگنوسس کی ہے سروائیول کے لیے, کیونکہ لیٹ ڈائگنوسس پہ سروائیول نہیں ہے. پین بہت زیادہ ہے, تکلیف بہت زیادہ ہے, علاج بہت مشکل ہے, علاج کی صعوبتیں بہت زیادہ ہیں, کاسٹ بہت زیادہ ہے وہ تو ہے, لیکن صعوبتیں جو مریض کے اوپر گزرتی ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. سو یہ ایک اتنا مشکل ڈیسیجن ہو جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ویل انفارمڈ اور ملٹیپل لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر کے نا تبھی یہ کرنا ہے, اسپیشلی اگر آپ سے کوئی پیسے مانگ رہا ہے علاج کے. کچھ جگہیں جو فری کرتی ہیں, پبلک سیکٹر میں فری علاج ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, فری ڈائگنوسس بھی ہوتے ہیں. I'll briefly go with that. ڈاکٹرز اور سرجنز لاہور میں بہت زیادہ ہیں. شوکت خانہ جو ہے اسے مجھے پتا ہے کہ کافی لوگوں کو ڈر لگتا ہے, لیکن اگر آپ کو خدا نخواستہ شک پڑ رہا ہے تو آپ وہاں پہ نا اپنا چیک اپ ضرور کروا لیں, کوئی حرج نہیں ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں. اس کے علاوہ اتفاق ہاسپٹل میں لاہور کی اس لیے بتا رہی ہوں کہ لاہور کا مجھے پتا ہے. اتفاق ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہما مجید اور ڈاکٹر بشرا ہیں. بشرا از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن. ڈاکٹر ہما مجید ایک بہت لیجنڈری بریسٹ سرجن ہے ماشاء اللہ. سو یہ دونوں لوگ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کافی سارے میل سرجنز ہیں اکراس دا ٹاؤن, پبلک سیکٹر والے, جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. سو آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو شک پڑتا ہے تو ضرور دکھائیں جا کے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو مجھ سے ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں, لیکن سارے لوگ اب کیونکہ آپ لوگ مظاہر ہے ماشاء اللہ کافی زیادہ ہو گئے, کیونکہ آپ عظما کے فورم پہ ہو, عظما تو awesome ہے, تو آپ لوگ اگر آپ لوگ ظاہر ہے کہ مجھے نہیں جانتے یا میرے پاس نہیں آ سکتے تو یو کین آلویز گو ٹو دیز پلیسز, گو ٹو دیز ڈاکٹرز اینڈ ٹاک ٹو دیم. میو ہاسپٹل کی بہت اچھی ٹیم ہے, ڈاکٹر ابرار اشرف ہیں, ڈاکٹر اصغر نقی ہیں, both are phenomenal as surgeons as people. ان کی ٹیمز بہت اچھی ہیں, آپ ان سے مل سکتے ہیں, ان کو دکھا سکتے ہیں اگر شک پڑے تو, ٹھیک ہے. اگر گلٹی محسوس ہو رہی ہے, یا گلٹی کا میں ہمیشہ اس لیے زیادہ فوکس کرتی ہوں کہ گلٹی ہی ہمیں زیادہ نچاتی ہے. پیشنٹس کو تو کرتی ہے جو کرتی ہے, ہمیں کلینیشنس کو, سرجنس کو, ڈاکٹرس کو بھی زیادہ وہ گھماتی ہے. تو اس لیے ہمارا گلٹی ہم زیادہ بات اس کی کرتے ہیں. لیکن باقی جو 2-3 میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر ڈمپلنگ ہو رہی ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اگر اسکن پہ ایگزیما ہو رہا ہے اس کی بایوپسی اسٹریٹ ہو جائے گی, الٹرا ساؤنڈ بھی ہوگا لیکن اس کی بایوپسی بھی ہوگی. اگر ڈسچارج آ رہا ہے نپل میں سے تو اس کی ہم سائٹولوجی, اس کو بھی ہم مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھیں گے کہ اس ڈسچارج کے اندر کوئی کینسر سیلز تو نہیں ہے خدا نخواستہ. سو یہ نٹ شیل ایپیڈیمیولوجی کا, اور جو آپ کیا کیا کس کس طرح سے ڈائگنوسس ہو سکتا ہے, کس کس طرح سے ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. مجھے لیٹ می کنیکٹ آن فیس بک اینڈ سی کہ آپ لوگوں میں سے کوئی کسی کو کوئی کوشچنز وغیرہ اگر ہوں تو آئی وڈ گلیڈلی آنسر دیم. ٹھہریں جی, کنیکٹ ہو گئے ہم فیس بک پہ. اوکے, ہیئر وی آر. اچھا جی, اب آپ مجھے, اچھا چلو کوئی ویور ہے ہی نہیں یار, مجھے تو ایک ہی ویور نظر آ رہا ہے. اچھا جی, کامنٹس شیئر ہے, میں دیکھ لوں کہ کامنٹس میں کوئی سوال تو نہیں ہے. اچھا, ابھی تو کوئی کوشچن نہیں آیا میرے پاس, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میں ابھی فی الحال کوئی وہ جواب نہیں دوں گی.
مطلب ظاہر جواب میں تب دوں گی جب مجھ سے کوئی سوال پوچھا جائے گا. تو اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز پلیز ڈو آسک. اور میں ذرا اپنی یہ اچھا جی بیک ٹو اوریجنل ونڈو. فی الحال تو کوئی سوال نہیں ہے. میں ایک دفعہ دیکھ لوں کہ کوئی کوشچن مجھے کسی نے پرسنل گروپ پہ تو نہیں بھیجا ہوا. سو اچھا ٹریٹمنٹ کا میرے سے ایک کوشچن پوچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے سو ٹریٹمنٹ کا میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. دیکھیں ارلی سٹیج پہ یوزلی ٹریٹمنٹ سرجری اور کیمو پر محیط ہوتا ہے. اسپیشلی یوزلی جو فائنل ڈیسیژنز ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں ود ملٹی ڈسپلنری ٹیم. ٹھیک ہے تو کافی سارے لوگ جو ہیں نا وہ اکٹھے ہو کے کافی سارے کلینیشنس پوری کی پوری اسٹڈی ساری انویسٹیگیشنز کروا کے اسٹڈی کر کے اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اچھا جی یہ اس پیشنٹ کے لیے نا ہم نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے تو جہاں تک تعلق ہے ڈیوریشن اینڈ کاسٹ آف ٹریٹمنٹ کا, پبلک سیکٹر میں زیادہ تر ٹریٹمنٹ فری ہوتا ہے. اینڈ اٹس گڈ, اٹس ناٹ بیڈ. ہاں جہاں تک تعلق ہے پرائیویٹ سیکٹر کا تو پرائیویٹ سیکٹر کاسٹس الاٹ. تو وہاں پر آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اگر خدا نخواستہ کوئی ڈائگنوسس ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ اب اپنی حفظ امان میں رکھیں, لیکن اگر نکل آتا ہے کینسر تو اٹس ناٹ اے ڈیتھ سینٹینس. ٹھیک ہے یہ وہ سزائے موت نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ جی بس ختم ہو گئی زندگی اور اب اپنی ول لکھو اینڈ بی ڈن. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم کوشش کریں تو ہم فائٹ کر سکتے ہیں اور فائٹ کرنا ہماری ڈیوٹی ہے. اگر ہم فائٹ کر لیتے ہیں اور تو سکسیس تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا, لیکن اپنی سے کوشش تو بندہ کرتا ہے. تو ٹریٹمنٹ کے 3-4 حصے سمجھ لیں, 4 ٹائپس کہہ لیں گے, 4 حصے کر لیں جن کو ہم ڈفرینٹ کمبینیشنز میں یوز کرتے ہیں. پہلا ہوتا ہے سرجری جس میں ٹیومر کو نکال دیا جاتا ہے. بعض اوقات اس کے لیے بریسٹ بھی نکالنی پڑتی ہے اور ساتھ میں ایگزیلا یعنی بغل کے اندر سے بھی گلٹیاں صاف کی جاتی ہیں. تو اس کو ہم میسٹیکٹمی کہتے ہیں. تاہم چھوٹی گلٹیوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میسٹیکٹمی کی جائے. بہت کامنلی لمپیکٹمی یعنی صرف وہ جو ٹیومر گلٹی ہے اس کو اور اس کے ارد گرد ایک سیف مارجن کو نکال کے, شوکت خانوں میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور باقی ڈاکٹر ہما بہت اچھا کرتی ہیں اور کامنلی کرتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ پورا ایک لمپ نکال دیتے ہو, اس کے ساتھ ایک ارد گرد ہیلدی ٹیشو نکالتے ہو. ٹھیک ہے اینڈ یو چیک اٹ ان مائکروسکوپ کہ اس کے اندر کوئی کینسر تو نہیں ہے. جو مارجنز ہیں اسے ہم کہتے ہیں مارجن کلیئرنس. مارجن اگر ہمیں کلیئر مل جاتے ہیں, ہم وہاں پہ ایک چھوٹی سی پن ڈال دیتے ہیں, ایک سٹیپل یا اس طرح کوئی ایسا نشانی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جو کہ ہمیں آئندہ جو اب اس کے بعد ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ہم گھر بھیج دیا. ٹھیک ہے اس کی ہم نے کیمو کی یا نہیں کی, اس کا ہم نے میمو ضرور کیا ہے, کیونکہ فالو اپ جو ہے نا کینسر کا علاج کا حصہ ہے. فالو اپ یعنی کہ آپ نے تمام عمر یا جب تک آپ کو ڈاکٹر ریلیز نہیں کر دیتے تب تک آپ نے ان کے پاس جا کے اپنا ٹیسٹ ضرور کرانا ہے. تو آپ کا میمو ہوگا, چیک ہوا, اس کے اندر وہ نشانی نظر آئی کہ اچھا نشانی کے ارد گرد کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے, ویل اینڈ گڈ, باقی بیسٹ ٹھیک ہے. تو یہ لمپیکٹمی ہو گئی, مسٹیکٹمی پوری بریسٹ ریموو ہو گئی. بہت سارے پیشنٹس کو پاکستان کے سیٹ اپ میں کیمو کی ضرورت پڑتی ہے, کیمو تھراپی کی. کیمو تھراپی ایک خاصی ایسا ہے سمجھے کہ زہر ہوتا ہے جو کینسر کے سیلز کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور ظاہر ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کے جسم پر بھی اس کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک فائٹنگ چانس دے دیتا ہے پیشنٹس کو. پھر ایک ریڈیو تھراپی ہوتی ہے, شعاعیں ہوتی ہیں جو متاثرہ حصے کے اوپر لگائی جاتی ہیں تاکہ اگر کوئی بھولا بھٹکا کینسر کا سیل رہ گیا تو اسے ختم کر دیا جائے. وہ ریڈیشن اس کو ختم کر دیتی ہے.
चौथी टाइप होती है, उसे हम कहते हैं हार्मोन थेरेपी या एंडोक्रिन थेरेपी। वो 3 तरह की अद्वियात यहाँ पे पाई जाती हैं पाकिस्तान में। उनमें से एक बहुत कॉमन है नॉल्वाडेक्स के नाम से या टमॉक्सिफेन के नाम से। वो सारे रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को, जो हमें हिस्टोपैथोलॉजी पे पता चलते हैं कि जी इस पेशेंट के ब्रेस्ट के अंदर ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं, तो इस वजह से ये हो रहा है। तो वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, तो जो उसका अच्छा प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। फिर ARIs है, ठीक है, एंड्रोजन रिसेप्टर इनहिबिटर्स है मेरे ख्याल से इसका नाम, फिमारा है, और एक और है उसके अंदर कॉमनली यूज होती हैं। तो उसके अलावा तीसरी होती है हर्टोन्यू रिसेप्टर्स के लिए, उसे कहते हैं हर्सेप्टिन। सो ये एंडोक्रिन टाइप होती है। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होते हैं, कीमोथेरेपी एक्सपेंसिव है, रेडिएशन टेक्निकली फ्री होती है, लेकिन क्योंकि वो रेडियोलॉजिस्ट दे रहे होते हैं तो ज़ाहिर उनकी फीस होती है। सर्जरी इसलिए फ्री होती है क्योंकि मतलब वो अनलेस सर्जन की फीस के अलावा मतलब आपका अपना इन्वेस्टमेंट उसके अंदर एसेट्स कोई नहीं हो रही है। ज़ाहिर कॉस्ट ऑफ सर्जरी तो होता है, और ऑपरेशन थिएटर और पोस्ट ऑफ केयर और दवाइयाँ वगैरह, लेकिन अगर वो पब्लिक सेक्टर से होती है तो फ्री होती है। कीमोथेरेपी बहुत कॉस्टली होती है, हर्सेप्टिन बहुत कॉस्टली होती है। अच्छा, नाउ सो हर पेशेंट की हिस्टोपैथोलॉजी, उसकी एज, उसकी हिस्ट्री, उसका साइज ऑफ ट्यूमर और ये सारे फैक्टर्स को देख के ना, तो वही मल्टीपल डिसिप्लिनरी टीम डिसाइड करती है कि इस पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान ये होगा। पेशेंट को भी इन्वॉल्व किया जाता है, और अगर आपको नहीं कोई करता तो आप ज़रूर इन्वॉल्वमेंट कहेंगे जी मुझसे पूछ के, मेरे से पूछे बगैर नहीं करना आपने कुछ भी। हमेशा ऑल्टरनेट पूछें, एजुकेट योरसेल्फ। यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइटर इन दिस फाइट, ठीक है। तो आपने बैक ऑफ नहीं करना, आपने कहना कि जी मुझे बताएं, अगर मुझे आप नहीं बताएंगे ना तो मैं कहीं और जा रही हूँ। ये आपका राइट है, ये याद रखें, अपने राइट्स का पता होना चाहिए, पेशेंट राइट्स का जरूर पता होना चाहिए। सो आपका अब ये एक नटशेल में हो गया। मेरे से क्वेश्चन आया है हिना का, मैंने फेसबुक खोल ही लिया तो मुझे पता चल गया। हाउ कैन वुमेन हेल्प अदर वुमेन, स्पेसिफिकली मेड्स, एम्प्लॉइज। तो काफ़ी सारी खवातीन हैं जिनके घरों में खवातीन आती हैं काम करने। याद रखें कि अच्छी फॉर्चून जो है ना, वो ना हमारा राइट है, ना हमारी कोई हमारा कोई इंटाइटलमेंट है कि जी हमें हक है सिर्फ कि हम मेमो करवाएं और हम हेल्दी लाइफ गुजारें। अगर हमारे पास रिसोर्सेज है तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने से नीचे वालों का ख्याल करें। सो हम इन खवातीन को एजुकेट कर सकते हैं। 40 से ऊपर जो खवातीन हैं उनको हम बता सकते हैं कि वो मेमो करवाएं। 40 से ऊपर जो खवातीन हैं उनके लिए मेमो अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम उनको ट्रांसपोर्टेशन दे सकते हैं, हम उन्हें डे ऑफ दे सकते हैं कि जाओ और करवाओ और मुझे ला के दिखाओ, ठीक है। हम उन्हें बता सकते हैं कि जी ये डॉक्टर है, ये इधर या इस क्लिनिक में जाओगी तो तुम्हारा इलाज फ्री हो जाएगा। आप हमारा नेटवर्क और तरह का होता है, ठीक है। हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास एक्सेस है। इन औरतों के पास कुछ भी नहीं है। यकीन करें कि ये एक एक रोटी के लिए जो है ना, ये लाचार है। और अगर किसी गरीब औरत को ब्रेस्ट कैंसर हो जाए ना, तो बड़ा कॉमन है कि उसका खामद उसको घर से निकाल देता है आफ्टर डायग्नोसिस, स्पेशली आफ्टर मेस्टेक्टमी। उसे डिवोर्स कर देता है, साथ में उसके बच्चों को भी नहीं, अपने बच्चों को भी निकाल देता है। कहता है कि जी तुम अब ठीक औरत नहीं हो, मतलब तुम्हारा एक पार्ट कट गया है, तुम अब औरत ही नहीं रही हो, निकल जाओ। ये मैंने अपने सामने पेशेंट्स के साथ होते देखा है। इसलिए मेरा ये सवाल जो है ना, ये मुझे बड़ा अजीज भी है और मुझे तकलीफ भी बड़ी होती है इसका जवाब देते हुए कि मैं ये नहीं कह रही कि सारे मेल्स बुरे हैं, मैं ये ऐसी कोई बात नहीं कह रही, लेकिन हमें पता है एज वुमेन वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स ना। तो जो ऐसी खवातीन है जिनके पास पावर ही कोई नहीं है, हम तो फिर भी रिलेटिवली एम्पावर्ड है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो क्या करें, वो क्या करें। अगर उनका इतना बड़ा मसला हो जाए, उनके पास तो पैसे भी नहीं होते कि वो अपना कोई डाइट ही ठीक कर लें, चाहे जाए के इलाज करवाएं। अपने मोहल्ले में, अपने टाउन में, अपनी कम्युनिटी के अंदर एक छोटा सा फंड बना सकती है तो बनाएं, सदका जारिया के तौर पे, ठीक है। कि किसी खातून को अगर ज़रूरत हो तो उसके अंदर से वो विड्रॉ करा सके। हम सबको पता होता है हमारे इर्द गिर्द
کون ہے جس کے گھر میں 3 وقت چولہا جلتا اور کس کے گھر میں نہیں جلتا. ہم اگر آفر کر سکتے ہیں کسی کو ہیلپ, ہم اگر, اور ہیلپ ڈزنٹ مین it has to be financial, it can be financial, it is very nice, it can be a kind word, it can be an education, it can be a meal. کھانا پکا کے بھیج دیں تھوڑا سا. بہت کچھ خواتین ہمارے ارد گرد ہوں گی ہمارے جو مطلب ہمارے ہی مڈل یا اپر مڈل کلاس کے طبقے سے تعلق رکھنے والی جو کیمو سے گزر رہی ہوں گی. keep an eye out for them. مطلب یہ تو کائنڈنیس اور ایمپتھی ہے. تو کیونکہ یہ چیز مجھے پتہ یہ چلا, میرے پاس ایک بہت پیاری پیشنٹ آتی تھی, اس کو نا بریسٹ کینسر ہوا. شی واز ویری ینگ وین شی گاٹ اٹ, اس کو پریگنینسی میں ہوا تھا وچ از ویری اگریسو. تو اس کو جو ہے اس کا جب بیبی ہو گیا اور اس کے بعد وہ گھر چلی گئی اینڈ شی نیور ٹک کیمو, تو اس کا ڈیزیز بگڑ گیا. واپس آئی, میں نے اس کو کیمو دلوائی. تو ایک کیمو کے بعد پتہ نہیں کتنے ہفتے غائب رہی, حالانکہ اس کا ایک بڑا اسپیسیفک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. میں نے کہا کدھر رہ گئی تھی تم زرینہ؟ تو کہتی ہے باجی میرا بچہ مجھے الٹیاں اتنی, میری طبیعت اتنی خراب ہوئی تو میرا تو کوئی خیال کرنے والا ہی نہیں تھا, تو میرے بچوں کو تو دیکھنے والا ہی کوئی نہیں تھا, مجھے بھی نہیں کوئی پوچھنے والا تھا, تو میں نے پھر دوبارہ نہیں کرائی. Ultimately we lost her. And this is a very terrible, very preventable, but very, very, very painful and horrible way to lose a precious life. کہ جی اس کا خیال کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو ہم اتنے ظالم نہ بنے, ہم تھوڑی سی ایمپتھی اگر دکھائیں, which is what I am pretty sure کہ Uzma talks about a lot, کہ ایمپتھی ہونی بہت ضروری ہے اس کام میں. تو show that, express that in meaningful ways, and ہم مل جل کے اس ڈیزیز کا جو برڈن ہے نا اس کو ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں. So this is the answer to Hannah's question. Muntaha, thank you for your kind words. It is my pleasure. اب اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے کوئی سوال وغیرہ نہیں ہے تو اور 2 منٹ میں میرا خیال ہم کلوز کر لیں اس کو. کیا خیال ہے؟ السلام علیکم حرم. یس دیکھ پتہ تمہیں میں نے بتایا تو تھا, اسی وجہ سے تو میں نے ایم پی ایچ کیا تھا. اس ایک عورت کے پیچھے تو میں نے ایم پی ایچ کیا تھا. اس نے مجھے, میرا دل ابھی بھی میرا ایسے ہو جاتا ہے ایسے. It breaks my heart every time I tell this story. And I tell this story a lot. اس کا نام زرینہ تھا. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. What a beautiful woman. What a sweet woman. لیکن بس وی لاسٹ ہے, اور وہ ایک پوائنٹ لیس لاس تھا, اور وہ کیونکہ یاد ہے اس جیسی پتہ نہیں کتنی زریناز ہم نے لوز کی ہیں. سو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں, اور کچھ نہیں, ہم یہ پریونٹ کر سکتے ہیں, اس طرح کی میزریبل ڈیتھ کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. سو یا اچھا جی, کوئی اور سوال نہیں تو ہم چھٹی کریں ہیں. اگر کسی کا کوئی بعد میں یہ دیکھے اور اس کو کوئی کوشچن ذہن میں آئے تو وہ حرم کو یا فضا کو یا حنا کو یا کسی کو بھی بتائیں, اور یو کین آلویز گیٹ این آنسر فرام می. اٹ وڈ بی مائی پلیزر. ہاں, میلز کے لیے میری ایک تھی, اسپیشلی ینگ لڑکوں کے لیے, کہ اگر بہت دفعہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اور تم سب بچوں کے پاس بائکس ہوتی ہیں, تو آفر کر سکتے ہو تم لوگ جو ذرا عمر کی خواتین ہیں جن کے آنے جانے کے مسئلے ہیں, تو ان کو ٹرانسپورٹ آفر کر دو کہ ماں جی آئے میں آپ کو لے جاتا ہوں. اس میں کوئی وہ ایسا آر نہیں ہے. مائیں ہوتی ہیں, مائیں سب کی مائیں ہوتی ہیں. تو اگر کوئی نظر آتی ہیں کہ کسی کو ضرورت ہے اور ان کے پاس کوئی ٹرانسپورٹیشن کا ایشو آ رہا ہے, تو یو کین آلویز آفر دیٹ, یو کین سیو اے لائف لائک دیٹ. پتہ نہیں, مطلب یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے جو میگر ریسورسز ہیں ان کو کس طرح افیکٹولی پول کر کے پازیٹیو آؤٹ کمز کی طرف جا سکتے ہیں, سولوشنز کی طرف جا سکتے ہیں. یہ میرا اپنا ذاتی
انہوں نے کام شروع کیا تھا, ابھی بھی کرتے ہوں گے آئی ہوپ, کہ پریگننٹ خواتین کو لفٹ دیتے تھے, اسی طرح بائکس والے لڑکے یا لے دی تھی بائکس لوگوں کو, تو وہ پیسے نہیں لیتے تھے. ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے گھروں سے خواتین کو پک کرنا ہے اور جو ہے ہاسپٹل میں گائنیکولوجسٹ کے پاس یا نرس کے پاس یا اسکل برتھ اٹینڈنٹ کے پاس لے کے آنا ہے, جہاں اس کا ایگزامینیشن ہوگا اور پھر وہ اس کو واپس گھر ڈراپ کریں گے. ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں. سو ہیلپ لیسنس جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے. وی آر ناٹ ہیلپ لیس پیپل, وی آر ویری ریسورسفل. اینی وے, سو میں ذرا اجازت لے لوں اپنے پیارے پیارے ایڈمنس سے. اوکے جی جناب, مجھے اجازت آ گئی ہے. سو اٹ واز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو گائز اینڈ آئی ہوپ کہ دس واز ہیلپ فل. بیسٹ آف لک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.